إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، احباب ذی وقار، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین، شریعت اسلامیہ کی ایک بہت ہی عظیم عبادت اور ایک عظیم الشان جو عبادت کے قرار دیا گیا دن ہے، اس مہینے کا آغاز بالکل قریب ہے، جو اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے اندر 10 ذی الحجہ کو مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانیوں کو جانوروں کی صورت میں ان کو ذبح کرنے کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں، سب سے بڑا دن ہر لحاظ سے وہ 10 ذی الحجہ ہے۔ اس میں بہت سارے اس دن کام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ جو ذی القعدہ کا اواخر ہے، یعنی کہ آخری دن اس کے چل رہے ہیں، آخری ہفتہ، تو ہمیں اس بارے میں جو تیاری ہیں، اس بارے جو معلومات ہیں، وہ اس بارے میں ہماری لازمی طور پر رہنمائی ہونی چاہیے۔ بعض احباب ہمارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھی الحمدللہ تعالی ان مسائل کا بخوبی علم ہوتا ہے،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقتی طور انہوں نے سنا ہوتا ہے اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ انہیں نصیحت کرتے رہا کریں، کیونکہ جو نصیحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، وہ ایک مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے عمل کرنے میں۔ جن احباب نے ان مسائل سے، جیسے کہ یہ نوجوان سامنے بیٹھے ہیں یا کچھ ایسے بزرگ یا کوئی بھی ہیں جو ان مسائل کو عملی طور پر جنہوں نے نہ بھی کرنا ہو، جیسے کہ ہم قربانی کے مسائل بتائیں گے، ایک شخص کہے جی قربانی کے مسائل میرا اس سے کیا لینا دینا، میں نے کون سا قربانی کرنی، ضروری نہیں ہے۔ شریعت کا علم اتنا بابرکت ہے کہ اس کی اشاعت ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ اسے سب سے پہلے علم کے طور پر سنا کریں، کیونکہ جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا ہے کہ اس میں شریعت کی جو تعلیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، نئے احکام سکھلاتے تھے، نئی باتیں بتلاتے تھے، آئندہ کے کام، آئندہ کی ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ اس کے اندر ان مسائل کو یاد رکھنا، ان کے دلائل یاد رکھنا، ان کا حل یاد رکھنا، پھر آپس کی ڈیبیٹ کے اندر، آپس کی محفلوں کے اندر اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا۔ جب کبھی بات کہیں ہو رہی ہو تو کسی کو بھی اس وجہ سے خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ میں کون سا جو ہے نا وہ پروفیشنل مولوی ہوں کہ میرا کون سا کام ہے جو ہے نا مسائل بتانا، لیکن اگر آپ کو اس کا مکمل علم ہے تو اپنا بتا دینا کہ اس بارے میں نے یہ سنا تھا اور یہ پڑھا تھا، یہ لوگوں کو بتا دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ جو قربانی ہے جسے ہم 10 ذی الحجہ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس قربانی کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 2 آیات ہیں اس بارے کے اندر۔ پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ ان دشمنوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیے، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، فصل لربک وانحر، اور اس کے نام پر جو ہے نا وہ قربانی دیجیے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر ان سے کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کا اہتمام فرمایا اور لوگ بھی اس طرف متوجہ دلائے اور انہیں ترغیب دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی ہر استطاعت، صاحب استطاعت پر قربانی کرنا وہ ضروری ہے۔ بعض احباب یہاں پر سمجھتے ہیں کہ صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہی بندہ جو ہے نا وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ اپنی جگہ پر عبادت ہے اور قربانی اپنی جگہ پر عبادت ہے، ان دونوں کا یہ آپس میں کوئی شرط اور مشروط والا تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق ایک جانور خرید کر اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دے۔ اس کے لیے کسی کا صاحب زکوٰۃ ہونا، صاحب نصاب اور اتنا امیر ہونا وہ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا لوگوں کے درمیان جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم پر قرضہ ہے، کیا ہماری جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہم پر جو قربانی ہو جائے گی؟ قرضے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ قرضہ جو انسان اتار نہیں سکتا، جیسا کہ جو زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین ٹائپ، جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے کم ہوتی ہے اور مسلسل وہ قرضے کے نیچے ہیں اور انہیں کوئی امید اور واضح رستہ نظر نہیں آتا کہ جس سے وہ اپنے قرضے کو اتار سکیں۔ ایسے انسان کا یہ عذر قبول ہے کہ اس پر قرضہ ہے، لیکن وہ قرض جو انسان اپنے کاروبار، آج کے لحاظ سے اپنے کاروباری معاملات میں اوپر نیچے وہ پیسوں کو کرتا رہتا ہے اور وہ ایک دفعہ اس کے وہ پیسوں کے نیچے اور وہ کہے جی میں اس لیے قربانی نہیں کر رہا، اللہ کو تو پتہ ہے میرے اوپر قرضہ ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے قرض اٹھاتا ہے، کہیں اور سے پیسے لے کر وہ پورا کرتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ اس کو واپس کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی آمدن ہے 1 لاکھ روپے، اس نے کوئی 5 لاکھ والی چیز لینی ہے
وہ پیسوں کو تھوڑا سا مینج کرتا ہے، 5 لاکھ کہیں سے لیتا ہے اور وہ اپنی چیز خرید لیتا ہے جو صرف دنیاوی ضرورت ہے، اور بعد میں اسے پتہ ہے کہ میں نے 2-4 مہینے میں مینج کر کے وہ پیسے اتار دینے۔ ایسا شخص جو دنیاوی معاملات کے لیے قرض کو لین دین کو مینج کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے معاملات میں بھی اسی طرح قرض کے لین دین کو مینج کرے۔ اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ جو بندہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے قرض کو لے لیتا ہے اور اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قرض کو بآسانی واپس کر سکے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے وقتی تو ہو رہی ہے نا، اس دن اس ہفتے میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اگلے ہفتے میں آ جائیں گے۔ جیسے وہ اگلے ہفتے میں آج جانے کے لیے اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے پیسے لے لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ ایسی عبادات کے لیے وہ پیسے کو اہتمام کرے اور قربانی کا اہتمام کرے۔ اسی طرح قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے قربانی کرنے کے لیے وہ ہے نیت کا خالص ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس کی کوئی عبادت کرنی ہے، اس کا کوئی اہتمام کرنا ہے، تو سب سے پہلے نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ کتنی جامع حدیث ہے کہ پورے مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ بے شک نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے نا وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے انہیں کس حالت میں رکھا ہوا۔ آپ جس نیت کے ساتھ قربانی کریں گے، جس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ جانور قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی نیت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایک شاعر اسلام کی پابندی کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم پر جو ہے نا وہ پیروی کو بجا لا رہا ہوں، اور میں بالکل ثواب کی نیت کے ساتھ اس کو کر رہا ہوں، تو آپ جتنی مرضی کریں، لوگ جتنی آپ کی مرضی تشہیر کریں، اس سے آپ کے عمل میں، آپ کے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کس سے ڈھکی چکی ہیں؟ آپ جتنی عبادتیں دنیا میں کاری کوئی نہیں سکتا، ہو ہی کسی سے نہیں سکتی جتنی آپ نے عبادتیں کی۔ لوگ ان عبادتوں کا مقابلہ یعنی کہ اس کے قریب قریب جانے کے لیے پتہ کیا کہتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے اور آ کر پوچھا آپ کے معمول کے بارے میں جو گھر کے اندر ہے، ساری جہاں میں نہیں، صرف گھر کے اندر جو معمول ہے اس بارے میں پوچھا۔ تو سیدہ نے جب جواب دے دیا تو واپس جانے لگے نا، تو انہوں نے تینوں نے آپس میں اقرار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد جو ہے نا رات کو سونا ہی نہیں، رات کو سونا ہی نہیں ہے، میں نے ساری رات قیام ہی کیا کرنا، قیام مطلب کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرنی ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے روزہ افطار ہی نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روز روزہ رکھا کروں گا، یہ نہیں کہ ایک بار روزہ رکھ کے ساری زندگی افطار نہیں کرنا، مطلب کہ وقفہ نہیں کرو، روز روزہ رکھا کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، نہ گھریلو مسائل ہوں گے، نہ میری عبادت میں خلل آئے گا۔ وہ تینوں کا ایک جب انہوں نے آپس میں وعدے کر لیے نا، اللہ کو گواہ بنا کر وہ چلے گئے۔ سیدہ پردے میں سن رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے، آپ کی کچھ نہ انہوں نے یہاں پر گھر کے معمولات پوچھے، میں نے بتا دیے۔ اب وہ جاتے وقت میں نے اپنی کانوں سے ان کی یہ آوازیں سن لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ باہر کسی کو کہا کہ وہ 3 لوگ کون آئے تھے، انہیں واپس بلا کے لاؤ، اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ تقویٰ ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ان کے چھوڑتا رہتا ہوں درمیان میں، دنوں کو وقفہ لے کے آتا ہوں کہ میری جسمانی جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ نہ آئے، نکاحت پیدا نہ ہو۔ اور تیسرا یہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، کیا مسئلہ ہے، عبادت بھی کرتا ہوں۔ یعنی کہ آپ کے معمول سن کر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ساری دنیا کو چھوڑ دو، پھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے قریب تر تھوڑا سا جایا جائے گا۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلیٰ شرف بخشا قبولیت کا اور لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسی کا مصداق ہے۔ تو بات سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ جھنڈا ساری دنیا کے سامنے لگ جائے، اللہ آپ کو اجر پورا دے۔
لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جانور گلی میں لا کر کھڑا کروں اور جان کے اس لیے آدھا گھنٹہ کھڑا رہوں کہ مجھے سارا محلہ ایک دفعہ پوچھ لے کتنے کا لے کے آئے ہو، اور میں جان بوجھ کو سب کو بتاؤں وہ جی ایسے بڑی پیسے تو تھوڑے سی، میں پھر کہا چلو کوئی نہیں قربانی سال بعد ہی آندی ہے، ہاتھ پلا مار کے پھر میں نا پورا لاکھ ہی لا گیا۔ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ قربانی لے کے آئی، ایک ہوتا ہے کتنے کا لیا اتنے کا لیا، مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہے آپس میں کنورسیشن، آپس میں ایک دوسرے کا تبادلہ خیال۔ لیکن جس نے کرنی نہیں ہے اس کے سامنے جان بوجھ کر یہ کہنا بس جی اللہ کا کرم ہے جی، بس آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ آپ ایک دوسرے، میرا ایک بھائی ہے میرے برابر میں، مثال کے طور پر میرا بھی وہی کاروبار اس کا بھی وہی کاروبار، میں نے جو ہے نا وہ 3-4 دن پہلے قربانی لے لی ہے، میں نے لیے 2 جانور 1 جانور، مجھے پتہ چل گیا میرے بھائی نے جو ہے نا وہ بڑا جانور لے لیا جس میں جو ہے نا وہ 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ میں نے فٹافٹ کہیں سے انتظام کرنا، اچھا یہ ہوں جڑا میرے تو زیادہ کرے گا، لوگ ہی کہیں گے اوپر نیچے ہو گئے، لو جی پیسے کس طرح بھی کر کے فوری۔ میں نے یہ پچھلے سال خود دیکھا ہے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم الحمدللہ اس کا مشاہدہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ قربانی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ ایک چھوٹی سی بکری کیوں نہ کریں یا 100 اونٹ کیوں نہ کریں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ثابت ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ قربانی کر رہا ہوں لہٰذا مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا، آپ اللہ نیتیں دیکھیں، چاہے 1 ہو چاہے 1000 ہو، چاہے کم پیسوں کا ہو چاہے زیادہ پیسوں کا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے پاس یہ ہے، اگر کسی کو بتانا بھی پڑے میری نیت ابھی ایک صرف میں نے وہی بات کی ہے، تبادلہ خیال اور چیز ہوتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا یہ اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے جو بندہ دکھاوے کرتا ہے، جو بندہ جتنا دکھاوے کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا دکھاوا کریں گے۔ ایک تو نا اللہ پردہ ڈال دینا، روز قیامت اگر میری کوئی غلطیاں بھی ہوئی تھی اللہ معاف کر دینا۔ ایک تو یہ دعائیں ہیں، اگر ہم دکھاوے کریں گے نماز پڑھنے کے اندر، عبادت کرنے کے اندر، قربانی کرنے کے اندر، قربانی ایک ہے اللہ کے لیے للہ رب العالمین، اگر ہم نے اس کا جو ہے نا وہ 1 پوائنٹ تک بھی جو ہے نا وہ کسی اور کے لیے کر دیا تو ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی۔ نیتوں کے اندر سدھار لانا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کس کے لیے قربانی کرنی۔ اگر یہ ہوں گے تو انشاءاللہ اعمال کے اندر بڑی ہی خوبصورتی آئے گی، اعمال کے اندر بڑی ہی پائیداری آ جائے گی۔ یہی خضوع ہوتا ہے کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہماری جو قربانی ہے نا وہ چاہے تھوڑی کریں یا زیادہ کریں، اگر آپ مال والے ہیں تو حلال مال سے کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی صرف اپنے رستے میں قبول کرتا ہے، پاک مال کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ صدقہ کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پوری کھجور نہیں۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے ہمارے آج کل اتنے جو ہے نا وہ فاسٹ دور کے اندر جہاں کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو چیز پہلے اتنی جو ہے نا وہ معنی رکھتی تھی آج اس کا کوئی اتنا زیادہ وجود ہی نہیں ہے، کتنا فاسٹ ہوگی یہ کرنسی، ایک کھجور کی ٹکڑے کی کیا قیمت۔ لیکن جس رب نے یہ کائنات بنائی اسے سب پتہ ہے کہ قیامت کی صبح تک کرنسی کی کیا ویلیو رہے گی۔ اس نے وہ تب کہا تھا جو آج بھی اس کے لیے مسلمان ہے، آج بھی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کھجور کے ٹکڑے کی اگر وہ حلال سے مال سے ہو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ٹکڑا ایک ٹکڑا کھجور کا، پوری ایک کھجور آدھا ٹکڑا، اگر وہ بھی اللہ کے رستے میں دے کر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، لیکن مال حلال ہونا چاہیے۔ اگر مال حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعائیں بھی نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دور سفر کر کے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے قریب آتا ہے اور اس نے سواری کو تھکا دیا ہے، خود بھی تھک گیا ہے، پراگندہ کپڑے ہیں، پراگندہ بال ہیں، تھک چکا ہے، اور بیت اللہ کے قریب آگے کہاں جہاں پر لوگ خاص دعائیں مانگنے جاتے ہیں اور اپنی جھولیاں سامنے رکھ دیتے ہیں اور اپنا آپ وہاں پر بچھا دیتے ہیں، وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ وہاں پر آ کر کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مطمعہ حرام. وہ اللہ کا بندہ وہ جو کھاتا ہے حرام کا کھاتا ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کے مال کا ہے، جو پیتا ہے وہ حرام کے مال کا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی بخشش کریں گے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے مال کو، اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے؟ تھوڑا ہو زیادہ ہو. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ بنوانا تھا کن کے ہاتھ سے بنوایا لاسٹ ٹائم؟ یہ جو حتیم کی جگہ بنیادوں سے کن سے تعمیر کروایا؟ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جہالت کی انتہا پر تھے بھی جہالت کی انتہا پر. صرف ہم کہتے نہیں، کتنے ان کے برے اعمال تھے مشرکین مکہ کے، قریش والوں کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے تعمیر کروایا؟ اب ان کے دل، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کائنات جب سے شروع ہوئی ہے جو کام اس نے کرنا ہے اللہ کو پتہ ہے وہ کیسے کرنا ہے. ان کے دل میں کیا بات ڈالی ہے کہ یار اللہ کا اتنا مقدس گھر ہے، ہم کتنے میلے ہیں، ہم نے صرف وہی مال نکالنا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہو کہ 100% حلال ہے. لونڈی کی اجرت نہیں لینی، جسم فروش کی اجرت نہیں لینی، غلام کے پیسے نہیں لینے، ہم نے اپنی شراب اور ڈاکے کے پیسے اس کے اندر نہیں ڈالنے. ہم نے لینا ہے تو صرف حلال مال لینا ہے. وہ حلال مال اتنے بڑے بڑے سرداروں سے کتنا نکلا کہ پوری بیت اللہ کی بنیاد بھی نہیں کھڑی کی جا سکی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کھڑی ہو رہی، رہنے دو، حرام کی آمیزش نہیں کرنی. چاہے آدھا کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، آج تک ویسے کھڑا ہے. آدھا ہی ہے نا، یا تھوڑا سا آدھے سے زیادہ ہوگا، لیکن اللہ تو یہ بھی بات دل میں ڈال سکتے تھے نا، واللہ غالب علی امرہ، میرا رب ہر بات پر غالب ہے. جو بڑے بڑے ہاتھی اور سورماؤں کو ابابیل سے مروا سکتا ہے، اس کے لیے چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا یہ مکان تعمیر کرنا کیا چیز ہے. لیکن حلال مال اللہ، ان اللہ طیب، جس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پاک ہے. لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ صرف حلال مال اس کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کہا جی ہم نے حلال مال جمع کیا. وہ آدھا تعمیر کہتے جی بس نہیں کر دو، تاکہ ہم اللہ کے سامنے آیا مجرم تو نہ بنیں. لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں یہاں پر حج عمرہ کرنے کے لیے، اور ہم جو ہے نا وہ حرام کی آمیزش نہیں کر سکتے. اس لیے تھوڑا بھی ہے نو ایشو. اللہ نے کب کہا ہے زیادہ لے کے آؤ؟ اللہ کہہ رہے ہیں حلال لے کے آؤ. اللہ میرے پاس یہی تھا. وہ صحابی سے کہا گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بھی مال لے کے آؤ، ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے. وہ صحابی نے آ کر کہا جی اللہ کے رسول، شام کو آیا، صبح کو اعلان ہوا، شام کو آیا، کہاں پر سیدنا عثمان اتنے سونا دے رہے ہیں، اتنے گھوڑے دے رہے ہیں، اتنے جو ہے نا وہ اونٹ دے رہے ہیں، غار کو اونٹ دے دیا، اتنے گھوڑے دے دیے. یہ پوری جھولی بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں ڈال دی دیناروں کی، اور آپ ایسے اس کو ایسے اچھال رہے ہیں کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد یوم. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، 10 سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت لے لی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال لے ہے. کوئی کتنا دے رہا ہے، کوئی کتنا دے رہا ہے. شام کو ایک بندہ ہے، اس نے دونوں ہاتھوں میں اس طرح، روایت کے الفاظ ہیں دونوں ہاتھوں میں اس طرح کھجوریں لی ہوئی ہیں. دونوں ہاتھ کتنی کھجوریں آ جائیں گی؟ 100 گرام، 125 گرام، 150 گرام، 1 پاؤ. اس نے اتنی سی کھجوریں لی ہیں اور آ کر کہا اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ آگے کر دیے، اور اس نے وہ ہاتھ کھول کر ایسے رکھ دیا. اللہ کے رسول کل کائنات آپ کے ہاتھ ملا کر رکھ دی، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قدردان ہیں، اللہ ان سے بڑا قدردان ہے، کیونکہ میرا پیغمبر وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. کہا میری بات سنو، جو رکھوالے تھے بیت المال میں، جو مال کو اوپر رکھوالی کر رہے تھے، کہا یہ مٹھی کھجور لے جاؤ، یہ جتنا بھی وہاں پر سامان پڑا ہوا ہے سب کے اوپر نچھاور کر دو، جتنا مال پڑا ہو سب کے اوپر نچھاور کر دو. کیونکہ اس بندے نے کوشش وہ کی ہے جو میرے رب کا مطلوب ہے، وہ کوشش نہیں کی جو مجھے چاہیے اپنا نام بڑھانے کے لیے کہ کہاں عثمان بن عفان قریش کا شہزادہ وہ اونٹ اور سونے دے رہا ہے، اور میں ایک کھجور کی مٹھی دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، میں نے وہ کرنا ہے جو صراط مستقیم پر، رحمان کے رستے پر گامزن. اللہ تو یہ چاہتا نہیں ہے زیادہ لے کر آؤ، اللہ چاہتا ہے خالص لے کر آؤ. وہ خالص ہی، ہمارا دین خالص ہے. اگر ہمارے کردار وہ ہو جائیں، اگر ہمارے کردار وہ ہو جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنی گہرائیوں میں جا کر اللہ کے قریب ہونا.
مسلمان کی نشانی. دکھاوا، کسی کو نیچ دکھانا، حرام کی آمیزش کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی زیادہ مشکل اس لیے تھی کہ ہم لوگوں کے مقابلے کرتے رہے کہ یار اس کے پاس تھوڑا ہے تو یہ کیوں ہو جائے گا. تو خالص لے کے آئیے، چاہے کم لے کے آئیے، اللہ تعالیٰ کو قبول ہے اور اللہ کو وہ منظور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خالص رہیں اور اللہ کے راستے میں بالکل خالصاً خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے قربانی کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے نا، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی، اس کے بعد وسائل بھی ہے، وہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک تقریباً 10 دن بنتے ہیں. ان 10 دنوں میں اس نے نہ اپنے جسم کا کوئی بال کاٹنا ہے، نہ ہی اور اپنے جسم سے اس نے ناخن کاٹنا ہے. یہ ضروری اس کے لیے ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، جس نے قربانی کرنی، جیسا کہ ہمارے والدین ہیں، اگر کوئی خود کفیل ہے، اس کا کچن الگ ہے، وہ کاروبار الگ، کچن جس کا الگ ہے، وہ ہوتی ہے الگ الگ جو ہے، چاہے وہ ایک گھر میں کیوں نہ رہتے ہوں. تو ایسا معاملہ ہو تو پھر جس نے بھی قربانی کرنی، ورنہ کوئی ایک کچن میں کھاتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی فیملی ہیں، ان کا ایک سربراہ تو ہوگا نا، کوئی ایک، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کا کوئی بڑا بھائی، جو بھی انہوں نے مقرر کیا ہوگا. تو وہ بندے پر ضروری ہے کہ وہ بندہ نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے. اب دوسرے بندے لے جی جو باقی گھر میں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس لوگ آئے اور کہا جی قربانی نہ ہم سے ہو سکی ہو پھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کریں کہ آپ بھی نیت یہ ثواب کی کریں اور آپ بھی ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹیں نہ بال کاٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ویسا ہی اجر دے دے گا. تو جو باقی بندے ہیں نا، وہ اس نیت کے ساتھ جن کے اپنے بالوں کو، اپنی جو ہے نا وہ ناخنوں کو پہلے کاٹ لیں، پھر 10 دن کے بعد اگر ضرورت پڑی تو پھر کاٹ لیں. تو یہ شرط ہے. اور دوسری یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ انہی چیزوں میں سے ہوگی کہ جن چیزوں کا قرآن مجید نے حکم دیا. کیونکہ جو عبادت ہوتی ہے نا، شاید میں آپ کو ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ شریعت کے اندر احکام کو لینے کا 2 اصول ہیں. پہلا ہے کہ شریعت کے اندر عبادات، دوسرے ہیں معاملات. 2 ہی چیزیں ہیں. اگر تو عبادت ہے تو اس کا ہونے کا ثبوت ہونا چاہیے. جس کا ہونے کا ثبوت نہیں نا، لکھا نہیں ہوا کہ کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس حالت میں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اگر جس کے بارے میں یہ نہیں لکھا وہ عبادت نہیں ہے. شریعت میں سب کچھ لکھا ڈیٹیل کے ساتھ، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں معاملات. معاملات کے بارے میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا. ایک موٹا اصول بیان کیا. اب میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. پرندے اور جانور ہیں، ایک مثال ہے، پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. پرندے اور جانور ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں 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 کہ لمبی لسٹ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ نہیں کہا، مگر یہ اصول دیے ہیں کہ جو جانور اپنے یہ نکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہو، پھاڑتا ہو، پھاڑنے والے دانت ہو، تو وہ جانور حرام ہے، اسے کھا نہیں سکتے. اور اسی طرح جو پرندہ اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کو پکڑتا ہو، چیز کو پکڑتا، اس پرندے، وہ پرندہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے. باقی ان 2 نشانیوں کے علاوہ جتنے بھی پرندے اور جانور ہیں وہ حلال ہیں. پھر کچھ اسپیسیفک ہیں، جیسا کہ جو ہے نا وہ گدھا ہے، اس کے دانت نکیلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ حرام ہے کیونکہ اس کا الگ سے ذکر آ چکا. تو یہ اصول ہوتے ہیں شریعت. اسی طرح وہی جانور قربان کریں گے کہ جو جانور قرآن مجید کے اندر ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کے مذکر اور مؤنث ملا کر 8 بنتے ہیں. وہ ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور جو ہے نا وہ بکری. یہ 4 جو ہیں وہ جانور ہیں. ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی وہ نہ کر نہیں سکتے ہیں. جو کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہر چیز کا آپشن موجود تھا. یہ جو چیزیں ہیں نا شریعت اسلامیہ کی، اس کی کنڈیشن، اس کی جو ہے نا وہ حیت، اس کی حالت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تھا سب کچھ کرنے کا. لیکن آپ نے جو کرنا تھا، جو کہا تھا، وہ آپ نے بتا دیا. اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور رہی بات جو ہے کہ وہ کٹے کی قربانی اور بھینس کی قربانی، وہ جی اس کے نسل سے ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے. ایک ہی بات ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی پرانے پرخوں کی، بزرگوں والی بات. آپ بھینس اور گائے کو لیجئے، کٹے اور گائے کو، ان کی جفتی کیجئے، اگر ان میں سے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر ان کی نسل کی.
اگر نہیں ہو سکتا وہ نسل کی نہیں ہے. آپ کائنات کی کوئی بھی بھیڑ بکری اٹھا کے لے آئیں، کوئی بھی کسی بھی نسل کی، اسے جس مرضی دوسری نسل کے ساتھ جفتی کروا دیں، وہ بچہ پیدا کر دے گا. نار اور مادہ کو جمع کر، یہ ہوتا ہے ہم نسل. جیسا کہ ہم انسان ہیں، پاکستانی ہیں، ایشیا والے ہیں، آپ کائنات کے جس مرضی خطے سے عورت کو لے آئیں اور یہاں سے مرد کو پکڑ لیں، ان کا نکاح کرائیں، ان کی جو ہے نا وہ ہم بستری کروائیں، بچہ پیدا ہو جائے گا. یہ ہم نسل نہیں ہوتا. لوگوں کی باتیں، لوگوں کی جو ہے نا وہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں، دلیل کوئی نہیں. کسی بھی بندے کی بات تب تک دلیل نہیں بن سکتی جب تک کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل نہ ہو. اگر تائید حاصل نہیں ہے تو وہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی جبے کبوں والا ہو. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کوئی قربانی نہیں ہوتی. جس نے قربان، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایسا بحث کرنے کا مسئلہ کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی اس میں حرج کیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے وہ کرنا ہی کیوں ہے. بھینس کی وافر مقدار موجود ہے، اتنی ہے کہ اتنے لوگ نہیں ہیں. بکروں کی، چھتروں کی، بھیڑ کی، دمبوں کی، گائے کی، اونٹ کی اتنی وافر مقدار موجود ہے، اتنے مسلمان نہیں. پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ سنت کے مخالف. سلف میں سے ایک بندے نے ان کو دیکھا، ایک بندے کو، کہ وہ جو ہے نا وہ سنت فجر کی سنتیں جو ہے نا وہ 2 سے زیادہ پڑھ رہا تھا. فجر کی سنتیں. اسے کہا کہ آپ 2 سے زیادہ کیوں پڑھ رہے ہو، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا جی ایویں یہ ثواب کا کام ہے نماز پڑھنا. تو انہوں نے کہا کہ نماز کا ثواب کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ جب میرا پیغمبر جو 2 پڑھتا تھا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے 2 سے زیادہ پڑھنے کی. اب یہ سنتیں ہیں. یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کا ثواب کی بات کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے تمہاری ہمت کیسے ہوئی آگے بڑھنے کی، تم ان سے زیادہ نیک ہو. تو ہمیں یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال بخشوانے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونے چاہیے. تو قربانی انہی چیزوں میں سے ہوگی کہ جو چیزیں شریعت کے اندر ثبوت ان کا ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو جانور ہے اس کی کچھ شرائط ہیں. جانور کی شرائط کیا ہے کہ اس کا جو کان ہے نا وہ اچھی طرح دیکھنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ جب جانور دیکھو نا قربانی کا تو اس کا کان اچھی طرح دیکھو، کیا وہ کہیں سے کٹا نہ ہو، کہیں سے پھٹا نہ ہو، کہیں سے اسے چیرا نہ آیا ہو، کہیں پر واضح سوراخ نہ ہو اس کے اندر. تو ایسا جانور وہ قربانی اس کی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ واضح طور پر کانا نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے آنکھ کا تھوڑا سا ہیر پھیر، کچھ جانور آپس میں کٹھے رہتے ہیں تو کو لگ جاتی ہے چوٹ. ایک ہوتا ہے واضح آنکھ وہ کانی ہے، وہ جانور عیب دار ہے. اور اس کے بعد واضح لنگڑا جس کی ٹانگ ایک ہے، تھوڑے بہت چوٹ لگ گئی وہ صحیح ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت کا نہیں، واضح لفظ ہے حدیث کے اندر واضح لنگڑا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا کانا لنگڑا اور جس کا کان کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح جو واضح بیمار ہو، بیمار بھی قربانی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہو کہ جس کی ہڈیوں پر گودا نہ ہو، جو لڑکھڑا کر چلے، اسے خود سے نہ سنبھلا جاتا ہو، کھڑا ہو جائے تو بیٹھا نہ جائے، بیٹھ جائے تو کھڑا نہ ہو جائے، اتنا لاغر ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم اسے نہیں دے سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ جانور کا جو خصی ہونا یہ عیب نہیں ہوتا. مسلمانوں میں کچھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ خصی جانور ہے نا وہ نہیں کر سکتے، خصی ہونا یہ عیب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 مینڈے خصی آپ نے ذبح کیے ہیں قربانی پر. خصی بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ جو خصی نہیں ہوا غیر خصی دونوں کرنا یہ برابر ہے. جس طرح آپ چاہیں آپ وہ جانور قربان کر سکیں، لیکن خصی یہ عیب نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے نا وہ جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو مسنہ ہو. لیکن اگر کسی کو مسنہ نہ ملے تو وہ بھیڑ کا 1 سالہ جانور کر لے. جزا لفظ حدیث کے اندر ہے. امام نووی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی شروحات کے اندر اس کی وضاحت کو لکھا ہوا ہے. اب وہ بات وہی آ جاتی کہ آج کل اتنے ماشاءاللہ جانور اس کی فراوانی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نا وہ کسی کو دوندا جانور نہ ملے. اگر لوگ کہتے ہیں جی دوندے تے پیسے نہ ہوں تو ہم وہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ قربانی نہ کرے. کوئی اور جانور، اگر کوئی بھی جانور نہیں مل رہا اتنے پیسوں کا جتنے آپ کے پاس وافر ہیں تو پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی نہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ شریعت کے مخالف چلیں. تو ہر بات میں یہ دیکھیں کہ ہم نے سنت کے اوپر اترنا، سب سے پہلے کرائیٹیریا دیکھیں کہ کس پر مساوی رہ کر ہم نے چلنا. اپنی طرف سے استدلال کی ہم نے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے.
اسی طرح قربانی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قربانی کو عید نماز کے بعد کریں، پہلے نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا کہ ایک بندے نے نا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا جی وہ کھال اتار رہا ہے، گوشت کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ نماز پڑھ لی تم نے؟ کہاں پڑھی ہے نماز؟ کہا جی نہیں جی نہیں، میں کیا ذرا کام ملو فارغ ہو گئے پھر کٹھی نماز پڑھنے جا گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ کہتا جی نہیں۔ اس نے کہا جی 1 سال کی میرے پاس جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے بھیڑ، آپ نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ کر، لیکن اگر تم نے نماز کے بعد قربانی نہیں کی تو نماز کے بعد نماز سے پہلے جو کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ ضروری یہ ہے اسے نماز کے بعد کرنا ہے، پہلے نہیں کرنا۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک گروہ ہے یہاں پر کہ جو نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، عید نماز سے پہلے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آخری بات کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قربانی جو ہے نا جی اس سے بہتر ہے جی ہم کسی انسان کی مدد کر دیں۔ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال دیا ہوا ہے، وہ 5 7 10 20 قربانیاں کرتا ہے، ہوتے کوئی ہیں اتنے، تو انہیں جی انہوں چاہیے سی قربانی کرنی نا ایک ہی کر لے، بعد میں جڑا نا جی باقی لوگوں سے غریباں سے ونڈ دے۔ یہ کچھ لوگ جو ہے نا ابھی شروع ہوگا، جو بچے یہاں نوجوان بیٹھے نا انہیں پتہ ہے، جو موبائل استعمال کرتے ہیں نا وہاں پر آنا شروع ہو جائے گا جی قربانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ قربانی نہ کریں، گوشت کیا کرنا ہے جی غریبوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ کر دیں، غریبوں کی جو ہے نا وہ مدد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیے۔ کائنات میں آپ جیسا کو بتائیں کہ محسن انسانیت ہو، 100 اونٹ ذبح کیے، 63 کو آپ نے خود نیزہ مار کر انہیں نہر کیا، 63 کو۔ باقی جو بچے ہیں غالباً 37 بچے ہیں یا 27 بچے ہوں گے، 27 بچے ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے باقی ذبح کیا۔ آپ نے کہا کہ علی باقی کو تو نہر کر، 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف تخمینہ لینا ہے، گوگل پر لکھنا ہے کہ قربانی پچھلے سال کی کتنی ہوئی پاکستان میں اور اس سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اربوں روپے کا غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، اربوں روپے کا۔ کتنے ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ جو مٹن ہوتا ہے کھانا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس طرح پر سیزن لگتا ہے پورا۔ اور یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لبرلز دیسی لنڈے جو ہیں نا اپنا یہ لنڈے کے انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس کم از کم جو گاڑی ہوتی نا وہ 50 لاکھ کے اوپر کی ہوتی، یہ کیوں نہیں دیتے غریبوں کو؟ 4,500 NGOs پاکستان میں کام کرتی ہیں۔ کتنی غربت ہماری جو ہے نا وہ ملت کی، ہمارے پاکستان کی ختم ہو چکی، کتنی غربت ختم ہوئی۔ 4,500 غیر ملکی NGOs ہیں، وہ کسی اور کام کے لیے، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے ان کو جو انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے، 1400 سال سے مسلسل چلتا ہوا آ رہا عمل ہے۔ اگر اس کو بندہ یہ سوچے کہ میں نے جی قربانی نے پیسے کے تو ہو دیتے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نام کی قربانی کرو تو ہمیں اپنی طرف سے زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے مسائل ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم جو توفیق دی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر شاعر اسلام اور دین کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔